بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مرض جو بڑی کی کثرت کے ساتھ پھیل رہا ہے اور پھیل چکا ہے اور ایک طرح سے ناقابل علاج ہو چکا ہے، وہ ہے بواسیر۔ اس کو درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے، درست تجویز نہ ہونے کی وجہ سے ایک لا علاج مرض قرار دیا گیا ہے۔ سوائے آپریشن اس کا کوئی علاج نہیں۔ مریض تڑپتا رہتا ہے، تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا دوا استعمال کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور کیا دوا استعمال کرنے سے اس کے مرض میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک لا علمی اور جہالت کے اندر جو ہے وہ اندھے تیر چلائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، بنیادی طور پر تھوڑا سا بواسیر کو سمجھیے کہ بواسیر اصل میں صرف پوٹی کی جگہ کے مسے، زخم، پیپ یا رطوبت یا خون کے آنے کا نام ہرگز نہیں ہے، جس کو ساری دنیا یہی کہی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، بواسیر اصل میں سوداوی مادہ، جس کو سائیکوسس کہتے ہیں، ہمارے بدن کے اندر بڑھ جانے کا نام ہے۔ اور یہ سوداوی مادہ صرف ہمارے پوٹی کی جگہ پر اینل کینال میں نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے پورے وجود، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ سوداوی مادہ جب پھیل جاتا ہے تو اس کا قدیم طب اسلامی کے اصول کے مطابق یہ سوداوی مادہ جب بڑھ جاتا ہے تو تمام نازک اعضائے بدن سے پھٹ کر باہر آتا ہے۔ اب لہٰذا یہ بواسیر صرف پوٹی کی جگہ سے نہیں ہو سکتی، بلکہ بواسیر جو ہے وہ آنکھوں کی بھی ہو سکتی ہے کہ آنکھوں سے خون آتا ہے۔ یہ بواسیر منہ کی بھی ہو سکتی ہے، ہونٹوں کے نیچے چھالا بن جاتا ہے، یہاں سے بھی خون آ سکتا ہے۔ مسوڑے خراب کر کے مسوڑوں سے بھی خون آ سکتا ہے، ناک سے بھی خون آ سکتا ہے، اور رحم اور پیشاب کی جگہ سے بھی خون آ سکتا ہے۔ تو ان تمام جگہوں سے خون آنا اور اس کا صحیح سمجھنا اور درست غذا کی تجویز کرنا، غذا کو جو غلط غذائیں کھا رہے ہیں اس کا بند کرنا، اور جو غذائیں بڑھا دینی ہیں ان کو بڑھا دینا، یہ معالج کا کام ہے۔ آپ آئیے، ایک دفعہ اپنی نبض دکھائیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس مقام پر پہنچے ہیں۔ یاد رکھیے، طبیب جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو بتائے کہ ماضی میں آپ کے اندر یہ امراض رہ چکے ہیں، اس وقت آپ اس مرض میں مبتلا ہیں، اور اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے، دوا نہیں کھائیں گے یا اپنا درست علاج نہیں کریں گے تو مستقبل میں آپ ان امراض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے ایک ماہر طبیب کا کام، اور اللہ کا احسان ہے کہ اپنے مطلب کے اندر ان آنے والے مریضوں کو تینوں چیزوں کی آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ کا ماضی میں یہ حال تھا، اس وقت یہ حال ہے، اور مستقبل آپ کا یہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو بواسیری مادہ ہے جب یہ بدن میں پھیل جاتا ہے تو بعض اوقات پوٹی کی جگہ مسے بن جاتے ہیں، جس کا ڈاکٹر حضرات آپریشن کے ذریعے اس کو دور کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہرگز علاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوداوی مادہ تو آپ کے پورے بدن میں ہے، وہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ جیسے آپ غذا غلط کھاتے جائیں گے، آپ کے کیا آپریشن ہوتے چلے جائیں گے، تو کتنے آپریشن کرا سکتے ہیں آپ؟ تو ہر آدمی کی ایک لمٹ ہے۔ لہٰذا اصول یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ 2023 سے 2024 تک کا جو گزشتہ سال ہے، اس کے اندر الحمدللہ 100 سے زائد ایسے مریض آئے جو بواسیر کے تھے، اور آج الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ اس کا علاج جو ہے وہ 1 ہفتے سے لے کر 3 مہینے تک کا علاج ہے۔ اس میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پرہیز جو ہے وہ 6 مہینے سے سال تک کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ مکمل طور پر وہ غذائیں جو اندر جا کر سوداوی مادہ پیدا کرتی ہیں وہ نہ جائیں، اندر گندگی نہ جائے، اور جو اندر پیدا ہو چکی ہے اس کو دوا کے ذریعے سے باہر کیا جائے۔ جگر اپنے قدرت ناقلہ سے اس کو باہر کر دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ مرض 100% ٹھیک ہو جاتا ہے، بغیر آپریشن کے، بغیر کسی تکلیف اٹھائے، تھوڑی سی دوا، تھوڑی سی پرہیز کے ساتھ یہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ مریض جو اپنے آپ سے مخلص نہیں ہے وہ ہرگز اپنے پاس نہ آئیں، کیونکہ ان کو ٹھیک نہیں ہونا۔ کہ جو مریض مخلص نہیں ہے، مخلص ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ غذائی تجویز پر عمل اگر نہیں کرتا، جو اس کو چھوڑنے کو کہا جاتا ہے وہ نہیں چھوڑتا، جو کھانے کو کہا جاتا ہے وہ نہیں کھاتا، تو پھر وہ مریض اپنے پاس نہ آئے، کیونکہ اس کو ٹھیک نہیں ہونا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بواسیر ہے یہ ایک اگرچہ بڑا مرض ہے، لیکن بہت کم عرصے کے اندر اس کو بغیر آپریشن کے وجود انسانی سے باہر کیا جا سکتا ہے، بہت تھوڑی دوا اور غذائی تجویز سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔